آپ سن رہے ہیں کتاب اسباق تاریخ، سب ہیڈنگ غلط استدلال۔ وکی بن الجراح اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے محدث تھے۔ وہ نہایت متقی انسان تھے۔ چنانچہ خلیفہ ہارون الرشید نے ان کو قاضی کا عہدہ پیش کیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور اپنی تمام تر عمر حدیث کی جمع و تدوین میں گزار دی۔ وہ اپنے وطن کوفہ سے حج کے ارادے سے مکہ روانہ ہوئے تھے کہ راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ وکی بن الجراح کے ایک معاصر نے تعریفی طور پر ان کے بارے میں کہا ہے کہ میں نے وکی کو دیکھا، میں نے ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب نہیں دیکھی، وہ حدیثوں کے حافظ تھے۔ گولڈ زہر نے اس قول کو لے کر لکھا ہے کہ وکی نے کتاب اور کاغذ چھوڑ رکھا تھا، وہ صرف زبانی طور پر حدیث سنتے اور سناتے تھے۔ گولڈ زہر کا مقصد اس سے حدیث کی صحت کو مشکوک ثابت کرنا ہے، کیونکہ تحریر کے مقابلے میں یادداشت بہرحال ایک غیر معتبر ذریعہ ہے، مگر گولڈ زہر کا یہ استدلال اس وقت غلط معلوم ہوتا ہے جبکہ ہم اسی کتاب میں یہ دیکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے اپنے شاگردوں کو وصیت کرتے ہوئے کہا، تمہارے لیے لازم ہے کہ تم وکی کی کتابوں کو پڑھو۔ اگر ان کی کتابیں نہ ہوتی تو احمد بن حنبل اس طرح کا مشورہ کیوں دیتے؟ امام وکی کی کتابوں میں سے چند کتابیں یہ ہیں: کتاب الزہد، کتاب المصنف، التفسیر۔ وکی بن الجراح کے واقعات بتاتے ہیں کہ ان کا حافظہ غیر معمولی طور پر اچھا تھا۔ وہ اگرچہ احادیث کو باقاعدہ لکھتے تھے مگر مجالس میں اکثر حافظے کی مدد سے احادیث کو بیان کرتے تھے۔ امام وکی سے متعلق تمام واقعات کو دیکھیے تو مذکورہ قول میں کوئی حرج نظر نہیں آتا، مگر گولڈ زہر نے بقیہ چیزوں کو چھوڑ کر صرف ایک جز کو لے لیا تو وہ اس کے لیے اس بات کی دلیل بن گیا کہ حدیث کا موجودہ ذخیرہ مشتبہ ذخیرہ ہے، اس کی صحت پر مکمل اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ سب ہیڈنگ عقل کی آنکھ۔ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تاریخ بغدادی میں قاضی ابو یوسف کے تذکرہ کے ذیل میں لکھا ہے، علی بن جعد کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف نے مجھ کو بتایا، میرے باپ ابراہیم بن حبیب کا انتقال ہو گیا، میری ماں نے مجھے ایک دھوبی کے یہاں خدمت کے لیے رکھ دیا، میں اکثر دھوبی کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کے حلقہ درس میں چلا جاتا اور وہاں حدیث اور فقہ کا علم حاصل کرتا۔ میری ماں کو معلوم ہوتا تو وہ آتی اور میرا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ دھوبی کے یہاں پہنچا دیتی۔ جب ایسا قصہ بار بار ہونے لگا تو میری ماں پر شاق گزرا کہ اس نے امام ابو حنیفہ سے کہا، اس لڑکے کا بگاڑ صرف تم ہو، یہ ایک یتیم لڑکا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، میں چرخہ کاٹ کر اس کو کھلاتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ وہ بھی کچھ کمانے لگے۔ امام ابو حنیفہ نے میری ماں سے کہا، وہ پستے کا فالودہ کھانے والا علم حاصل کر رہا ہے۔ میری ماں یہ کہتی ہوئی واپس چلی گئی، معلوم ہوتا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے تمہاری عقل جاتی رہی ہے۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے میری مالی مدد کی اور میں ان کے حلقہ درس سے برابر علم حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ میں اس قابل ہو گیا کہ عباسی حکومت نے مجھ کو قاضی کے عہدہ پر مقرر کیا۔ اب میں خلیفہ ہارون رشید کی مجلس میں بیٹھنے لگا، میں اس کے دسترخوان پر کھانا کھاتا۔ ایک روز دسترخوان پر ہارون رشید کے لیے فالودہ آیا۔ ہارون رشید نے کہا، اس کو کھاؤ۔ میں نے پوچھا، اے امیر المومنین، یہ کیا چیز ہے؟ ہارون رشید نے کہا، یہ پستے کا فالودہ ہے۔ یہ سن کر مجھ کو ہنسی آ گئی۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ تم کیوں ہنسے؟ پھر میں نے مذکورہ قصہ شروع سے آخر تک بتایا۔ ہارون رشید یہ سن کر اچنبھے میں پڑ گیا۔ اس نے کہا، میری زندگی کی قسم، علم آدمی کو بلند کرتا ہے اور دین اور دنیا میں اس کو نفع دیتا ہے۔ اللہ ابو حنیفہ پر رحم کرے، وہ اپنی عقل کی آنکھ سے وہ چیز دیکھ لیتے تھے جس کو وہ اپنے سر کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انسان کے چہرے پر اللہ نے دو خوبصورت آنکھیں دی ہیں جن سے وہ تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، مگر ان آنکھوں سے جو کچھ نظر آتا ہے وہ صرف ظاہری چیزیں ہیں۔ زیادہ گہری اور زیادہ بامعنی چیزیں دیکھنے کے لیے ایک اور آنکھ کی ضرورت ہے، یہ بصیرت یا عقل کی آنکھ ہے۔ جو شخص صرف سر کی آنکھ رکھتا ہو اس کا دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص
مشین کے اوپر کا ڈھکن دیکھ رہا ہو مگر اندر کے کل پرزوں سے بے خبر رہے۔ ایسا دیکھنا نہ دیکھنے سے بس برائے نام ہی مختلف ہے۔ بڑھیا کی ظاہری آنکھ نوجوان کا مستقبل صرف دھوبی کے خدمت گاروں کی صورت میں دیکھتی تھی، مگر اسی نوجوان کو جب ایک عقل کی آنکھ والے نے دیکھا تو اس کو بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ عقل کی آنکھ آدمی کو کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، یہ صلاحیت آدمی کے اندر اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ وہ سر کی آنکھ سے نظر آنے والی چیزوں سے اوپر اٹھ جائے۔ مانوی حقیقتیں ظاہری حقیقتوں سے پرے ہیں، اس لیے مانوی حقیقتوں کو وہی شخص پاتا ہے جو ظاہری حقیقتوں سے گزر جائے۔ سامنے کی چیزوں سے نظر ہٹانے کے بعد ہی دور کی چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ اس طرح گہری باتوں کو آدمی اس وقت پاتا ہے جبکہ وہ اوپری باتوں سے بلند ہو جائے۔ چیزوں کے ظاہری روپ میں گم رہنے والا کبھی چیزوں کو ان کے اندرونی روپ میں نہیں دیکھ سکتا۔ سب ہیڈنگ: ماضی اور حال۔ اسکاٹ لینڈ کا ایک نوجوان اپنے ملک سے نکل کر 1217 عیسوی میں اسپین آیا۔ اس کا نام مائیکل تھا۔ اس کا مقصد تلیتلا اور کرتبہ کے عرب علمی مراکز میں تعلیم حاصل کرنا تھا۔ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ لاطینی یورپ کو ارسطو سے واقف کرائے۔ یونانی سے نا واقف ہونے کی وجہ سے وہ اصل یونانی متن سے اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ اس نے اپنا لاطینی ترجمہ عربی ترجمے کی مدد سے کیا۔ اسپین کے قیام کے دوران وہ عربی زبان بخوبی سیکھ چکا تھا۔ 1213 عیسوی میں سیلرنو سسلی میں پہلا طبی کالج کھولا گیا۔ اس طبی کالج کے نصاب کے لیے ڈنمارک کے ہینڈرک نے 7 جلدوں میں ایک کتاب تیار کی تھی جو ابھی بھی اسٹاک ہوم کی نیشنل لائبریری میں محفوظ ہے۔ ہینڈرک کا ماخذ بھی مذکورہ مائیکل کا وہی ترجمہ تھا جو اس نے الرازی اور ابن سینا کی طبی کتابوں کا عربی سے لاطینی زبان میں کیا تھا۔ جارج سارٹن نے 5 جلدوں میں سائنس کی تاریخ لکھی ہے۔ اس نے سائنس کی تاریخ کو چند ادوار پر تقسیم کیا ہے۔ اس کی تقسیم کے مطابق ہر دور نصف صدی پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر نصف صدی کے دور کو وہ ایک مرکزی شخصیت سے متعلق قرار دیتا ہے۔ اس طرح 450 تا 400 قبل مسیح کو سارٹن افلاطون کا دور قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد کے ادوار کو وہ ارسطو، اقلیدس اور ارشمیدس کا دور کہتا ہے۔ پھر 600 سے لے کر 700 عیسوی تک کے زمانے کو اس نے چینی علماء کا دور قرار دیا ہے۔ اس کے بعد 750 سے لے کر 1100 عیسوی تک اس کی تقسیم کے مطابق مسلسل جابر، خوارزمی، رازی، مسعودی، بیرونی، ابن سینا، ابن الہیثم اور عمر خیام کا دور ہے۔ یہ سب کے سب عرب، ترک، افغانی اور ایرانی مسلمان تھے۔ سارٹن کے نزدیک تاریخ سائنس میں 350 سال تک بلا انقطاع صرف مسلم سائنسدانوں کا دور رہا ہے۔ جارج سارٹن کی تقسیم کے مطابق 1100 عیسوی کے بعد پہلی بار مغربی اشخاص کا نام سائنس کی دنیا میں آنا شروع ہوتا ہے، مثلاً گیرارڈ، راجر بیکن۔ تاہم اس کے بعد بھی 250 سال تک ابن رشد، نصر الدین توسی اور ابن نفیس کا ذہنی غلبہ یورپ پر قائم رہا۔ ابن نفیس وہ شخص ہے جس نے پہلی بار جسم کے اندر دوران خون کا امکان ظاہر کیا تھا۔ بعد کو ہاروے نے اسے دریافت کیا۔ اس طرح گویا سائنس کی تاریخ میں مسلسل 600 سال ایسے ہیں جبکہ مسلمانوں کو دنیا کی علمی قیادت حاصل رہی۔ 1350 کے بعد مسلم دنیا نے اپنا علمی برتری کا مقام کھو دیا۔ تیمور کے پوتے البیک کے سمرقند کے دربار میں 1437 میں اور مغل شہنشاہ دہلی کے دربار میں 1720 میں کچھ علمی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں، مگر مسلم دنیا کا علمی زوال بدستور جاری رہا۔ اس کے لیے دوبارہ اپنے ماضی کی طرف واپس جانا ممکن نہ تھا۔ موجودہ زمانہ میں تاریخ کے پہیے نے الٹے رخ پر سفر شروع کر دیا۔ پہلے مغرب کے لوگ مسلم دنیا میں علم سیکھنے کے لیے آتے تھے، اب مسلمان علم سیکھنے کے لیے مغربی دنیا میں جا رہے ہیں۔ تاہم موجودہ زمانے میں مسلمان مغرب کے تہذیبی مقلد تو بنے ہیں، وہ ان کے علمی ہمسر ابھی تک نہ ہو سکے۔
نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام نے 10 نومبر 1980 کو یونیسکو کے زیر انتظام بل گیٹ کے اجتماع میں تقریر کی۔ اس تقریر میں انہوں نے ایک واقعہ بتایا۔ کسی مغربی سائنسدان سے گفتگو کے دوران انہوں نے شکایت کی کہ مغربی ممالک مسلم ممالک کی سائنسی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے کافی مدد نہیں کرتے۔ مغربی سائنسدانوں نے اس کے جواب میں کہا، سلام، کیا واقعتاً تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان قوموں کو سنبھالیں، ان کو مدد دیں، انہیں زندہ رکھیں جنہوں نے انسان کے علمی خزانے میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی تخلیق یا اضافہ نہیں کیا ہے؟ ڈاکٹر عبدالسلام اس تلخ حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میرے دل کو اس وقت شدید جھٹکا لگتا ہے جب میں جدید طرز کے ایک ہسپتال میں داخل ہوتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ پینسلین سے لے کر زندگی کو بچانے والے دوسرے طبی سامان جو وہاں ہیں، ان میں سے کسی چیز کی دریافت یا ترقی میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں۔ جب صورتحال یہ ہو تو ہم کسی طرح یہ امید نہیں کر سکتے کہ دوسروں کی مدد ہمیں جدید دنیا کی ترقی یافتہ قوم بنا سکتی ہے۔ جو قوم دنیا کو کچھ نہ دے رہی ہو، اس کو یہ امید بھی نہیں کرنی چاہیے کہ دنیا اسے کوئی چیز دے گی۔ مسلم قوموں کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں خود اپنی کوشش سے آگے بڑھیں۔ اربوں کی بے پناہ دولت بھی اس معاملے میں ذاتی کوشش کا بدل نہیں دے سکتی۔ آج مسلم ممالک بڑے پیمانہ پر مشینیں اور ہتھیار مغربی ممالک سے درآمد کر رہے ہیں، مگر اس قسم کی مشینی درآمد ان کے اصل مسئلے کا حل نہیں، کیونکہ اس سے پہلے فنی بنیاد کی ضرورت ہے اور وہ کسی مسلم ملک کے پاس موجود نہیں۔ ایک سائنسدان نے بجا طور پر کہا ہے کہ تمام بنیادی علوم ایک دوسرے سے متعلق علوم ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام علوم میں دستگاہ حاصل کرنے کے بعد ہی کوئی قوم ترقی کر سکتی ہے، نہ کہ محض چند علوم میں۔ سب ہیڈنگ: ماضی اور حال کا فرق۔ ہمارے ماضی اور حال میں یہ فرق کیوں ہے؟ اس کو خواہ اس معاملے کی ایک مثال سمجھیے۔ 13ویں صدی عیسوی میں جبکہ مسلمان سیاسی طاقت، تمدنی ترقی اور علوم و فنون میں دنیا کی تمام قوموں سے بڑھے ہوئے تھے، یورپ نے طے کیا کہ اس کو عربی پڑھنی ہے اور مسلمانوں کے علوم سیکھنے ہیں۔ یہی فیصلہ تھا جو 16ویں صدی کے اس عظیم واقعے کا سبب بنا جس کو دنیا یورپ کی نشاط ثانیہ کے نام سے جانتی ہے۔ مسلمانوں کے علوم سیکھ کر اور ان میں اضافہ کر کے بالآخر یورپ اتنا طاقتور ہو گیا کہ نہ صرف مسلمانوں پر بلکہ ساری دنیا پر چھا گیا۔ اس واقعے کے 400 برس بعد یہی صورتحال برعکس شکل میں مسلمانوں کے سامنے تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ یورپ سیاست و تمدن اور علوم و فنون میں سب سے آگے بڑھ گیا ہے۔ ان کے اندر یہ رجحان ابھرا کہ وہ یورپی زبانیں سیکھیں اور یورپ کے علوم کو حاصل کریں، مگر یہاں نتیجہ برعکس نکلا۔ یورپی طرز کی تعلیم نے ہم کو یورپ کا ذہنی غلام بنا دیا۔ ہم اپنے علیحدہ قومی وجود کو بھول کر یورپ کے رنگ میں رنگ گئے۔ ایک ہی نوعیت کے دو واقعات میں انجام کا یہ فرق کیوں؟ اس کا جواب ذہنیت کے اس فرق میں ہے جو دونوں جگہ پایا جاتا ہے۔ یورپ نے ہمارے علوم کو اس جذبے کے تحت سیکھا تھا کہ وہ ہمارے ہتھیاروں سے ہم کو شکست دے سکیں۔ اس کے برعکس ہم یورپی علوم کی طرف اس لیے بڑھے کہ ہم اس کے نکال بن کر اس کی نظروں میں باعزت ہو جائیں، اور جہاں ذہنیت میں اس قسم کا فرق پایا جائے وہاں انجام میں فرق پایا جانا لازمی ہے۔ مسلمانوں کو تقریباً 1000 سال تک دنیا میں وہی حیثیت حاصل رہی جو آج روس یا امریکہ کو حاصل ہے۔ اس وقت جبکہ یورپ پر ابھی قرون مظلمہ کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، عرب مسلمان ایک شاندار تہذیب کو وجود میں لا چکے تھے اور اپنی تحقیقات اور یونانی اور دوسرے علوم کے ترجموں کی مدد سے سائنس اور فلسفے میں دنیا کی امامت کر رہے تھے۔ اس وقت مسلمان ساری دنیا میں علم اور تہذیب کے تنہا مالک تھے۔ عربی زبان دنیا کی واحد علمی زبان تھی اور ساری دنیا کے لوگ علوم و فنون کے اکتساب کے لیے مسلم مرکزوں دمشق، بغداد، قرطبہ، غرناطہ کا اسی طرح سفر کرتے تھے جیسے آج لوگ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ اور امریکہ کے شہروں میں جاتے ہیں۔ 12ویں اور 13ویں صدی میں
جبکہ مسلمانوں کی طاقت عروج پر تھی اور وہ عرب سے بڑھتے بڑھتے فرانس تک پہنچ گئے تھے۔ اس وقت یورپ نے مسلمانوں کے خلاف اپنی شدید ترین جنگ چھیڑ دی اور 11ویں صدی کے آخر سے لے کر 13ویں صدی کے آخر تک 2 برس پورا یورپ مسلمانوں کے خلاف خوفناک جنگ لڑتا رہا۔ یہ جنگ جو صلیبی لڑائیوں کے نام سے مشہور ہے، بالآخر یورپ کی مکمل ناکامی پر ختم ہوئی، مگر یورپ نے ہمت نہیں ہاری۔ اس کے اندر ایک نیا رجحان ابھرا۔ صلیبی جنگوں کے درمیان اہل یورپ کو تجربہ ہو گیا تھا کہ مسلمان علم اور سائنس میں ان سے بہت آگے ہیں۔ اس وقت کا تصور کیجئے جب مصری فوج نے منجنیکو کے ذریعے فرانسیسی لشکر پر آگ کے بان پھینکنا شروع کیے۔ یہ بان جب منجنیکو سے نکل کر دشمن کی طرف بڑھتے تو ایسا نظر آتا جیسے بڑے بڑے آتشین اژدہے ہوا میں اڑ رہے ہوں۔ فرانسیسی، جن کے پاس اس وقت پرانے دستی ہتھیاروں کے سوا اور کچھ نہ تھا، ان کے لیے یہ بان ایسے ہی بھیانک تھے جیسے آج کسی پسماندہ اور بے سر و سامان ملک پر جدید ترین راکٹوں کے ذریعے حملہ کر دیا جائے۔ اسی طرح مسلمان تہذیب و تمدن کے تمام پہلوؤں میں نمایاں طور پر اہل یورپ سے بڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ صلیبی جنگوں کے ناکام تجربے کے بعد یورپ نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے اب اس کو دوسرے قسم کی جنگ چھیڑنی ہے، اور وہ یہ کہ مسلمانوں کے ہنر اور ان کے علوم کو سیکھ کر انہی کے ہتھیاروں سے انہیں شکست دی جائے۔ اب ایک طرف یورپ کے مذہبی طبقہ نے روحانی صلیبی جنگ کا نعرہ دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کے مذہبی علوم کو سیکھا جائے اور مسلمانوں کی تاریخ اور ان کے عقائد کو اس طرح بگاڑ کر پیش کیا جائے کہ مسلمان اپنے دین سے متنفر ہو جائیں اور عیسائیت قبول کر لیں، تاکہ وہ قوم جس کو فوجی میدان میں شکست نہیں دی جا سکی ہے، اس کو عددی حیثیت سے کمزور کر کے مغلوب کیا جا سکے۔ عیسائی مشنری تحریک پہلی بار صلیبی جنگوں کے زمانے میں شروع ہوئی۔ پہلا شخص جس نے 1154 میں ماؤنٹ کارمل پر مشنری نظام قائم کیا وہ ایک صلیبی ہی تھا۔ بعد کو فرانس کن نے اس کی پیروی کی۔ یہ مشنری تحریک آج ساری دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور تبلیغی ادارے کی حیثیت سے کام کر رہی ہے۔ اس کی کوششیں اس حد تک کامیاب ہوئیں کہ ساری دنیا کا لٹریچر اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں غلط قسم کی باتوں سے بھر گیا ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کا فلسفہ و سائنس اور ان کے علوم و فنون سیکھنے کی تحریک زور و شور سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یورپ کی درس گاہوں میں عربی زبان پڑھانے کا انتظام کیا گیا۔ مسلمانوں کی تصنیفات کے ترجمے یورپ کی زبانوں میں کیے جانے لگے۔ یورپ کے طلباء مسلم شہروں میں تحصیل علم کے لیے جانا شروع ہوئے۔ جنگ کی یہ نئی تکنیک اختیار کرنے کی وجہ سے یورپ کو اندرونی طور پر مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت یورپ کے قدامت پسند حلقوں میں عربی زبان کی توسیع کی حوصلہ افزائی کے سلسلے میں ناراضگی پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے خاص طور پر یہ اندیشہ تھا کہ عربی سیکھنے سے عیسائیوں کے درمیان اسلامی خیالات پھیلنا شروع ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر فرانس کن راجر بیکن، جو اپنے وقت کا مشہور انگلستانی عالم تھا، اس نے جب عربی زبان کی اہمیت پر زور دیا تو آکسفورڈ کے علماء چلا اٹھے، بیکن مسلمان ہو گیا ہے۔ مگر اس طرح کی مخالفتوں کے باوجود مسلمانوں کی زبان اور ان کے علوم سیکھنے کا رجحان بڑھتا رہا۔ مسلم محققین کے حاصل کو لے کر یورپ نے اپنی کوشش سے اس میں اضافے کیے اور اتنی ترقی کی کہ تاریخ میں پہلی بار قوت کا معیار بدل گیا اور بالآخر مسلمانوں کو ہر میدان میں شکست دے کر علم و عمل کی پوری دنیا کا مالک بن گیا۔ جدید مورخین نے تقریباً متفقہ طور پر تسلیم کیا ہے کہ یورپ کی نشاط ثانیہ کا اہم ترین محرک وہ علوم تھے جو مسلمانوں کی معرفت یورپ تک پہنچے تھے۔ اس کے 500 برس بعد تاریخ دوسرا منظر دیکھتی ہے۔ یورپ کی ترقی اور عروج سے متاثر ہو کر مسلمانوں کے اندر یہ رجحان ابھرا کہ وہ یورپ کے علوم و فنون کو سیکھیں، مگر یہاں اس رجحان کا محرک اس سے بالکل مختلف تھا جو یورپ کی تاریخ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ سر سید احمد خان، جو پروفیسر گب کے الفاظ میں اسلام میں پہلی جدت پسند تنظیم کے بانی تھے، انہوں نے 1875 میں علی گڑھ کالج قائم کیا اور اس پر اپنی ساری زندگی وقف کر دی، یہاں تک کہ
1920 میں وہ یونیورسٹی بن گیا۔ وہ یورپی طرز کی تعلیم کے زبردست حامی تھے۔ ان کا مقصد اس تعلیم سے کیا تھا؟ اس کی ترجمانی ان کے رفیق خاص مولانا حالی نے ان الفاظ میں کی: حالی اب آؤ پیروی مغرب کریں۔ سر سید نے جب انگلستان سے واپس آ کر دسمبر 1870 میں تہذیب الاخلاق نکالنا شروع کیا تو انہوں نے پہلے پرچے کے شروع میں لکھا: اس پرچے کے اجراء سے مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کامل درجہ کی سویلائزیشن یعنی تہذیب اختیار کرنے پر راغب کیا جائے، تاکہ جس حقارت سے سویلائزڈ یعنی مہذب قومیں ان کو دیکھتی ہیں وہ رفع ہو اور وہ بھی دنیا میں معزز و مہذب قوم کہلائیں۔ سر سید جب ترقی کا تصور کرتے تو ان کے ذہن میں زرق برق وردیاں پہنے کرنل اور میجر بنے ہوئے مسلمان نوجوان ہوتے تھے۔ ان کے منتہائی مقصود ایسی تعلیم تھی جو مسلمانوں کو اعلیٰ عہدوں تک پہنچا سکے۔ سر سید کی تہذیب کو مہدی افادی نے وجہ طور پر اینگلو محمڈن کلچر کا نام دیا۔ کمال اتا ترک جو اس گروہ کا دوسرا نمایاں ترین نام ہے، وہ اس معاملے میں سر سید سے بھی آگے تھے۔ ترکی میں مغربی تعلیم و تہذیب کی اشاعت سے کمال اتا ترک کا مقصد کیا تھا، اس کا اندازہ اس عنوان سے ہوتا ہے جو اس مہم کو وہاں دیا گیا تھا۔ کمال اتا ترک اور ان کے ساتھیوں کے نزدیک یہ غرب دو غرد تھا، جس کے معنی ترکی زبان میں سمت مغرب میں سفر کے ہیں۔ سمت مغرب میں سفر کا یہ کام اس درجہ اہم تھا کہ صرف رومن رسم الخط جاری کرنے اور ترکی باشندوں کو ہیٹ پہنانے کے لیے ہزاروں آدمی اس طرح ہلاک کر دیے گئے گویا وہ ریاست سے بغاوت کے مجرم ہو۔ اسی تقلیدی ذہنیت کا نتیجہ تھا کہ ہمارے ان مصلحین کی ساری توجہ بس یورپ کی تہذیب اور یورپ کے زبان و ادب کے حصول پر لگی رہی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی جو مغربی قوموں کی ترقی کا اصل راز ہے، اس کو مسلمانوں کے اندر رائج کرنے کی انہوں نے زیادہ کوشش نہیں کی۔ سر سید نے تو صراحتاً مسلمانوں کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی مخالفت کی اور اعلیٰ درجہ کی دماغی تعلیم کو سب سے مقدم رکھا۔ یہی اس زمانے میں تعلیم جدید کے حامیوں کا عام نقطہ نظر تھا۔ ان حضرات نے ساری توجہ صرف اس پر دی کہ ایک ایسا گروہ پیدا ہو جائے جو مغربی تمدن اور یورپی ادب میں کمال حاصل کیے ہوئے ہو۔ کمال اتا ترک کا نام نہاد انقلاب اور روس کے اشتراکی انقلاب میں صرف چند سال کا فرق تھا، مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ روس آج خلائی دور میں داخل ہو چکا ہے اور ترکی ابھی تک زمین پر بھی مستحکم مقام حاصل نہ کر سکا۔ یورپ جس ذہن کے تحت ہمارے علوم کی طرف بڑھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں سے ان کے علوم اور ان کے ہنر کو لے کر اس کے ذریعے سے انہیں شکست دی جائے۔ ان چیزوں کو اس نے وقت کی طاقت سمجھا اور ان کو اپنے دشمن کے مقابلے میں استعمال کیا۔ چنانچہ اپنی اس مہم کو یورپ نے تقلید مشرق یا تقلید مسلم کا نام نہیں دیا، بلکہ اس کو روحانی صلیبی جنگ کہا، جس کا مطلب یہ تھا کہ صلیبی لڑائیوں کی ہاری ہوئی بازی کو نئی تکنیک سے کامیاب بنایا جائے۔ اور جب اس کوشش سے وہ اپنے آپ کو ایک نئے انقلاب تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو اس کو انہوں نے یہ حیثیت دی گویا انہوں نے خود اپنی کھوئی ہوئی حیثیت دوبارہ حاصل کی۔ چنانچہ یورپ میں اس نئے انقلاب کا تاریخی نام نشاط ثانیہ رکھا گیا۔ یہ فرانسیسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے نیا جنم۔ گویا یہ کوئی غیر سے حاصل کی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ یورپ کی اپنی ہی متاع ہے جو اس نے دوبارہ پائی ہے۔ یورپ نے لیتے وقت اگرچہ ان علوم کو مسلمانوں سے لیا تھا، مگر اس نے حال کی کڑی کو حذف کر کے اس کا رشتہ ماضی سے ملایا اور اس کو مغرب کے ایک ملک یونان کی چیز قرار دے کر اس کو نشاط ثانیہ کہا۔ اس کے برعکس ہم نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ یورپ جو چیز ہمیں دے رہا تھا وہ اضافے شدہ حالت میں وہی سرمایہ تھا جو یورپ کو ہم نے عطا کیا تھا۔ مسلمان مغربی علوم کی طرف خاص تقلیدی ذہن کے ساتھ بڑھے۔ ان کا یہ عمل سر سید کے یہاں پیروی مغرب اور اتا ترک کے یہاں غرب و غرد کے ہم معنی تھا۔ ذہنیت کے اس فرق کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ یورپ ہمارے علوم کو سیکھ کر ہمیں شکست دے اور اس کے برعکس
ہم مغرب کے علوم کو سیکھ کر صرف مغرب کے بھونڈے نکال بن کر رہ جائیں۔ مصطفیٰ کمال کی تحریک کا آخری نشاط ثانیہ یہ تھا کہ ترک قوم ہیٹ اور پتلون پہننے لگے، اور سر سید کا منتہائے نظر یہ تھا کہ مسلم نوجوان مغربی ادبیات میں کمال حاصل کر لیں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے ذہن کے تحت مغرب کی طرف بڑھنے کا وہی نتیجہ برآمد ہو سکتا تھا جو عملاً برآمد ہوا۔ یہ تاریخ جہاں ایک طرف ہماری غلطی کو بتاتی ہے، وہیں اس کے اندر اس کا بھی نشان ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو مغربی قوموں نے ہمارے ساتھ کیا۔ مغربی علوم کو اس لیے سیکھا تاکہ اس کے ذریعے مغربی تہذیب کو شکست دے کر اسلام کو غالب کیا جائے۔ اگر ہمارے اندر یہ ذہن پیدا ہو جائے تو وہی نتیجہ برعکس شکل میں ظاہر ہوگا جو مغربی قوموں کے لیے ہمارے مقابلے میں ظاہر ہوا تھا۔